بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورۃ الواقعہ کی فضائل، برکات اور اس سورت کو پڑھنے کی روحانی فوائد کے بارے میں۔ سورۃ الواقعہ قرآن مجید کی 56ویں سورت ہے اور اس کا مقام بے حد بلند ہے۔ سورۃ الواقعہ مکی سورتوں میں سے ہے اور یہ کل 96 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام الواقعہ ہے جو قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے مناظر، جنت و دوزخ اور انسانوں کے اعمال کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس سورت کے فضائل کے بارے میں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا اسے کبھی فقر اور تنگدستی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کو پڑھنے سے مالی پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے۔ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض وفات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ما تشتکی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو فرمایا، ذنوبی، یعنی اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ پھر پوچھا، تشتہی، یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا، رحمت ربی، یعنی اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے کسی طبیب معالج کو بلاتا ہوں۔ تو فرمایا، الطبیب امرضنی، یعنی مجھے طبیب ہی نے بیمار کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے بیت المال سے کوئی عطیہ بھیج دوں۔ تو فرمایا، لا حاجت لی فیہا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عطیہ لے لیجئے، وہ آپ کے بعد آپ کی لڑکیوں کے کام آئے گا۔ تو فرمایا کہ کیا آپ کو میری لڑکیوں کے بارے میں یہ فکر ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ مگر مجھے یہ فکر اس لیے نہیں کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ ہر رات سورۃ واقعہ پڑھا کرے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو شخص ہر رات میں سورۃ واقعہ پڑھا کرے وہ کبھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ابن کثیر نے یہ روایت بسند ابن عساکر نقل کرنے کے بعد اس کی تائید دوسری سندوں اور دوسری کتابوں سے بھی پیش کی ہے۔ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کو رات کے وقت کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورت آپ کی روزمرہ زندگی میں روحانی برکتوں کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس سورت کے فوائد کی۔ سورۃ الواقعہ کی تلاوت سے دل میں ایمان کی قوت بڑھتی ہے اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورت جنت کے مناظر کو بیان کرتی ہے جو مومنوں کے لیے جنت کی محبت کو بڑھاتی ہے۔ سورۃ الواقعہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں قیامت کے مناظر کا ذکر ہے، جس میں انسانوں کے اعمال کے مطابق ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں جنت اور دوزخ کے مناظر ہیں، جہاں نیک اور بد اعمال کے انجام کا ذکر ہے۔ تیسرے حصے میں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے جو انسان کو اس کی خالق کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس سورت کی تفسیر میں علماء نے بہت سی اہم نکات پر روشنی ڈالی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور انسان کو اس کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کے بعد دعا کرے اور اللہ سے اپنی حاجات پوری کرنے کی کوشش کرے۔ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کے بعد دعا کرے اور اللہ سے اپنی حاجات پوری کرنے کی درخواست کرے۔ یہ سورت ایک مؤثر دعا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، خاص طور پر جب مالی پریشانیوں کا سامنا ہو۔ بہت سے لوگوں نے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کے بعد اپنی زندگیوں میں مالی خوشحالی اور سکون محسوس کیا ہے۔ یہ سورت نہ صرف آپ کے رزق کو بڑھاتی ہے بلکہ آپ کی روحانی ترقی میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سورۃ الواقعہ کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں اور دیکھیے کہ اللہ آپ کی زندگی میں کیسے برکتیں نازل کرتا ہے۔ یہ سورت آپ کو دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں اس کے روحانی فوائد نازل فرمائے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی اسے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔